والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا، نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے۔ حلیفوں کے لیے دامان گوہر بار رکھتے تھے، حریفوں کے لیے شمشیر گوہر دار رکھتے تھے۔ امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب سیٹ ہے ماشاءاللہ موتی پرو چکے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں شیر پاکستان کے لخت جگر محترم اسامہ منظور وہ بھی موتی پروئیں گے، اویس مجاہد وہ بھی موتی پروئے گا، اور یا عمیر صاحب وہ بھی شان صحابہ بیان کریں گے، اور آخر میں اہل پاکستان کے کروڑوں کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن محبوب عوام جنہوں نے 45 سال کا عرصہ میدان خطابت میں گزارا اور جن کے اوپر کوئی ایک شخص بھی پاکستان کی دھرتی سے یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ مولانا ہمارے پاس آئے ہوں انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی۔ اللہ پاک استاد محترم استاد الخطباء کی حفاظت فرمائے، میرے بعد جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، میں جو قیمتی بات آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، جیسے نبی اور رسول عبادت اور محنت سے نہیں بن سکتا، ایسے محترم اشرف صاحب بھی موجود، ہمارے بھائی ساتھی مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب بھی تشریف فرما۔ حضرات، ایسے ہی صحابی بھی بندہ محنت اور کوشش سے نہیں بن سکتا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ لوگوں، ابو جہل چچا بھی تھا، خون کا رشتہ بھی تھا، پڑوس میں بھی رہتا تھا، صبح و شام سید الکونین کا چہرہ بھی دیکھتا تھا، لیکن موت آئی تو کفر کی حالت میں آئی۔ ابو جہل کفر کی حالت میں مرا، لیکن میرے رب نے سیدنا بلال کو حبشے سے اٹھایا، سید الکونین کے قدموں میں بٹھا کے شان اتنی دی، آقا کا یہ غلام چلتا زمین پہ ہے، اس کے جوتوں کے ہٹ کی آواز آسمانوں پہ جا رہی۔ سلمان کو رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے فارس سے بلایا، سید الکونین کا صحابی بنا دیا۔ صحابیت ایک شرف ہے۔ حضرت نجاشی نے سید الکونین کا دور پایا، لیکن اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا، غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن صحابی نہیں ہے۔ اویس کرنی نے سید الکونین کا زمانہ پایا، لیکن صحابی نہیں ہے۔ تہذیب و تہذیب کو کھولنے لگا ہوں۔ ایک نوجوان سوید بن غفلہ کوفے سے چلا، لمبا سفر کر کے آیا، صحابی بننے کے لیے آیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوا، اس کو خبر ہوئی کہ صحابہ اکرام حجرہ امی عائشہ میں سید الکونین کے چہرے پہ مٹی ڈال چکے ہیں۔ لمبا سفر کر کے آیا، جب مدینہ میں داخل ہوا صحابی نہیں بن سکا۔ صحابیت ایک شرف ہے۔
کہو گے دلیل کیا ہے؟ یہ رب کا انتخاب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول سنیے، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈال دوں۔ اولئک اصحاب محمد، لوگ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، کانوا ابرا ھذہ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے، ارے جن کے دلوں کی پاکیزگی کا تذکرہ رب نے قرآن کے پاروں میں کیا۔ حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہی تھی کہ سیدنا بلال کو پتھروں سے پیٹا گیا، استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، ڈٹ گئے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا، ڈٹ گئے۔ آل یاسر پہ تشدد کیا گیا، ڈٹ گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ انگاروں پہ لیٹنے والے، یہ سولیوں پہ لٹکنے والے، جن کے اسلام کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، ارے جن کی قربانیوں کی وجہ سے رب نے مقام اتنا دیا۔ دنیا والوں سن لو، اولئک ہم الراشدون، یہ تو ہدایت والے ہیں۔ اولئک ہم الصادقون، یہ تو سچے ہیں۔ اولئک ہم المفلحون، یہ تو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ تو میری پارٹی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ ارے جن کے بارے میں خالق نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت کی بھی تفسیر کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اصل میں یہ ایک علمی نکتہ آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں۔ میرا رب اس آیت میں یہودیت سے، عیسائیت سے مخاطب ہے۔ اگر تم ابو بکر و عمر کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پاؤ گے، ورنہ نہیں پاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ، بہت اچھا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی طرح ایمان لانا پڑے گا۔ کانوا ابرا ھذہ الامت قلوبا، اعمقھا علما، علم میں مضبوط تھے۔ آج کوئی کہتا ہے میں مولانا عبدالرزاق سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، شیر پنجاب ان کے شاگرد ہیں، فاروق آباد میں مولانا کے بڑے دیوانے پروانے ہیں، یہ حافظ آباد اللہ، یہ مولانا اشرف صاحب، مولانا رفیق صاحب، یہ مولانا ڈاکٹر عتیق صاحب، یہ مولانا کے دیوانوں اور پروانوں کا فاروق آباد ہے۔ کانوا ابرا ھذہ الامت قلوبا، ارے کوئی کہتا ہے میں امام مالک کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں امام شافعی کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکے پڑھ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مدینے پڑھ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جامعہ سلفیہ پڑھا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پڑھائے، کوئی کہتا ہے میں نے بخاری حافظ عبد السلام بھٹوی سے پڑھیے۔ ارے صحابہ کے کیا کہنے جنہوں نے 23 سال تک اللہ کے رسول سے دین سیکھا، اور لوگوں جو صحابہ کا دشمن ہے حقیقت میں وہ اسلام کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی آیات کی کتابت کس نے کی؟ صحابہ۔ قرآن کس نے لکھا؟ حضرت امیر معاویہ بھی دوسرے صحابہ۔ قرآن کی کتابت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا وہ قرآن کے منکر بن گئے۔ آج ان کا عقیدہ ہے یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، امام مہدی کے پاس غار میں ہے، وہ لے کے آئیں گے۔ صحابہ کا انکار کیا، قرآن کے منکر بن گئے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیکھنے والے کون ہیں؟ حدیثوں کے راوی کون ہیں؟ کبھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے دیکھا، کبھی عمل رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا، کبھی عمل رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا، کبھی عمل رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا، کبھی عمل رسول حضرت
حضرت ابو سفیان کی آنکھ سے دیکھا، کبھی عملے رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا۔ اللہ کے نبی کے ایمان کے گواہ صحابہ، اٹھنے کے گواہ صحابہ، بیٹھنے کے گواہ صحابہ، نماز کے گواہ صحابہ، روزے کے گواہ صحابہ، حج کے گواہ صحابہ، قربانی کے گواہ صحابہ، ایک ایک عمل کے گواہ صحابہ، اور جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا انہوں نے ذخیرہ احادیث کا انکار کیا۔ آج بخاری شریف کو وہ حدیث کی کتاب نہیں مانتے، ابو داؤد کو وہ حدیث کی کتاب نہیں مانتے، مسلم شریف کو وہ حدیث کی کتاب نہیں مانتے۔ وہ ایک حدیث کے منکر نہیں، ذخیرہ حدیث کے منکر بن گئے۔ جنہاں صحابہ دا انکار کیتا، نہ بخاری نو، نہ مسلم نو، نہ ابو داؤد نو، نہ نسائی نو، کسے حدیث دی کتاب نو حدیث مندے ہی۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ ارے کون صحابہ، آؤ میں بات کر جاؤں، اتنی ان کی ادائیں اتنی پسند آئی۔ اللہ اکبر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام پہ تیر چلا رہے ہیں۔ شان صحابہ سنیے، ارمی یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد دشمن پہ تیر چلاؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کیا ہے نشان صحابہ؟ صحابی کا خون گرتا ہے، کہتے ہیں فوز تو رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کون صحابہ؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کریں، آسمان سے فرشتے صحابی رسول کا قرآن سننے کے لیے آئیں۔ ارے کون صحابہ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ چلے، جوتوں کے ہٹ کے بعد آسمانوں پہ جائیں۔ ارے کون صحابہ؟ کافر سر کاٹنے صحابی کا آئے، شہادت کے بعد اللہ شہد کی مکھیوں کو بھیج دے، جاؤ صحابی کا دفاع۔ سبحان اللہ۔ ارے کون صحابہ جو اللہ کے نبی کے حکم پہ بدر میں آ گئے، اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کون صحابہ جو میدان بدر میں کھڑے ہوئے، ان کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ کون صحابہ جو اسلام کے لیے 14 بدر میں کٹے، 70 احد میں کٹے، اور کون صحابہ پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی آئی غسل دے دو، فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، تیرے شوہر کو غسل دے دیا۔ کون صحابہ جو زمین پہ کٹے، انہیں غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ کون صحابہ؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر آئے، میرا باپ عبداللہ مکروہ شہید ہو گیا، قرض اور اولاد چھوڑ کے گئے۔ فرمایا جابر پریشان نہ ہو، جب سے اللہ نے کائنات بنائی، جس سے بات کی پردے کی اوٹ میں کی، تیرے باپ کی شہادت اتنی پسند آئی، پردے ہٹا کے پوچھا، میرے نام پہ کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ ربا روح جسم کی طرح لوٹا دے۔ فرمایا میرا یہ قانون نہیں، دنیا جنت میں جو زندگی اعلیٰ دے دیے، دنیا والوں کو پیغام دے دے۔ اب صحابی رسول کا پیغام قرآن بن کے آ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کیا ہے شان صحابہ؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، صحابہ میت یہودیوں سے لڑتے، میت لے کے جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا۔ فرمایا اس لیے کم ہوا، اس کی شہادت اللہ کو عرش پہ اتنی پسند آئی، آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کی میت کو کندھے دیے۔ کون صحابہ جن کی میتیں چلے فرشتے کندھا دے؟ کون صحابہ جب سعد بن معاذ کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اور نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے۔ یہ ہے شان صحابہ۔ حضرات میں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، پھر صحابہ اکرام سارے جنتی ہیں جن کی اداؤں اور وفاؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ صحابی اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلائے، رب نے قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابی زمین پہ پریشان ہو، رب قرآن نازل کر دے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن آقا کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر کا بدلہ رب دے گا۔ کون ہے ابو بکر جنہیں صدیق کا لقب ملا اور قرآن کے ذریعے رب نے دیا؟ کون ہے ابو بکر جنہیں صحابیت کا شرف قرآن اللہ نے دیا، جنہیں اللہ نے جن کی شان بیان کی؟ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جن کو اللہ نے صاحب قرار دیا، غار کا ساتھی قرار دیا، صدیق کا لقب ملا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، صداقت پہ دوسری دلیل وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ دو آیات کے بعد حدیث پاک آقا احد پہاڑ پہ گئے، پہاڑ نے حرکت کی، ٹھوکر لگائی، اس وقت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، آج تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ کیا صدیق کی صداقت پہ اللہ اکبر مولانا صدیق کرپالوی کا تذکرہ کر کے جاؤں رحمت اللہ علیہ۔ اسماعیل شیعہ بڑا چلاک مولوی تھا، شیعوں کا بڑا مناظر، اس کا مناظرہ تھا دوست محمد قریشی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ۔ مولانا عبدالستار تونسوی ان کے معاون تھے، دونوں نے سوچا اہل حدیث عالم صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کو ساتھ لے کے چلے، فیصلہ دائے ساتھ لے کے گئے۔ اسماعیل شیعہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں ابو بکر کی صداقت کو بھی مان لوں گا، خلافت کو بھی مان لوں گا، لیکن میری چار شرطیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہو کہ ابو بکر یہ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اللہ نے فرمایا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہو ابو بکر کا نام ہو، اور یہ بات شیعوں کی کتاب میں موجود ہو، 100 انعام بھی دوں گا۔ اہل حدیث عالم مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہا 100 انعام رکھ، جیب سے انعام نہ نکلا، ذلت ہوئی، شرمندہ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا مجھے تفسیر کمی شیعہ تفسیر دی جائے۔ شیعہ تفسیر پیش کی گئی تو مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی شیعہ تفسیر کمی سے یہ آیت پڑھی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو پوشیدہ بات بتائی، تفسیر کے اندر یہ بات تھی۔ وہ پوشیدہ بات کیا تھی؟ اللہ کے حبیب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر، جو مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور اس کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا۔ فرمایا تو ایک کی خلافت کی بات کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ سے کہلوایا ابو بکر کا نام ہے، تمہاری شیعہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک شیعہ ذاکر نے امی پر بازار کی مسجد کے ساتھ شیعوں کا مرکز ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی، بنین پہنی تھی، چادر پہنی تھی، اٹھ کے آگے سپیکر چھین کے صدیق کی صداقت کو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کی وفات پہ دیوبند عالم خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ لوگ اگر صدیق کی صداقت کا حق ادا کیا، فیصل آباد میں اہل حدیث صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ نے حق ادا کیا، اور لوگوں صدیق اکبر کے بعد درجہ فاروق اعظم کہے رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کون فاروق اعظم؟ جنہوں نے اسلام کو حضرت ارقم کے گھر سے نکال کے بیت اللہ میں کھڑا کیا۔ لوگوں کون فاروق اعظم؟ 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کون فاروق اعظم؟ ایران، شام، مصر، آذربائیجان پہ اسلام
کا جھنڈا لہرایا. لوگوں کون فاروق اعظم؟ بیت المقدس رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں سے لی. لوگوں کون فاروق اعظم؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. عمر کی زبان پہ بھی حق ہے اور عمر کی زبان پہ حق ہے اور دل پہ بھی حق ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ نے مجھے عمر کا جنت میں محل دکھایا. رب کو پتا تھا کالے دل والے آئیں گے، عمر کی شان کا جنتی ہونے کا انکار کریں گے. اللہ نے اپنے نبی کو زندگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جنت میں محل دکھا دیا. دنیا والوں کو بتا دے عمر جنتی ہیں. لوگوں کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ مراد پیغمبر ہیں، دماد علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر میں دماد علی بھی انہی کی کتاب سے ثابت کرنے لگا ہوں. ابن ابی الحدید ہے، شرح نہج البلاغہ ہے، کتاب ان کی، قلم ان کا، پریس ان کا. گالی نہیں، دلائل کی دنیا میں بات کروں گا. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بیگم کوٹ میں دلائل کی دنیا میں بات کرتے تھے. آج ان کا روحانی بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے داماد ہیں. جب اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داماد علی کو شہادت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کو حوصلہ دینے آئے. حضرت علی کی لختے جگر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کہتی ہے واہ عمرہ، بابا عمر مجھے چھوڑ کے چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے داماد کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، ماتھے کا بوسہ لیا. الفاظ کیا ہے؟ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ، زبان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ جنتی علی کی شان، جنتی فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی. واللہ لقد اسلام کا عزت عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی. و عمارتوں کا فخرن، تیری حکومت پہ ہمیں فخر تھا. وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، لوگوں میرے داماد عمر نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا. ایران کا مسعودی شیعہ لیڈر کہتا ہے کان واللہ حلیف الاسلام، لوگوں عمر اسلام کے حمیتی تھے. ماول ایتام، یتیموں کی قرارگاہ تھے. محل الایمان، ایمان کا محل تھے. قام بحق اللہ صابرا و محتسبا، عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم لے کے اٹھے. حتی اوضح الدین، عمر نے اسلام کو پھیلا دیا. فتح البلاد، شہروں کو فتح کر دیا. آمن العباد، انسانیت کو امن ملا. ان کے بعد درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک امتی کے نکاح میں نہیں آئی. یہ درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا، پھر ام کلثوم کا نکاح کیا. اب یہاں پہ بھی بات کر جاؤں دلائل کی دنیا میں، فاروق آباد میں. آج کا یہ میرا پیغام یہ شیخ اکبر صاحب، رفیق صاحب، اشرف طاہر صاحب، عباد اللہ صاحب پاکستان کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے. لوگوں سنو، اللہ اکبر. دلیل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں آئی. میں نہج البلاغہ کو کھولنے لگا ہوں. کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا. زبان جنتی علی رضی اللہ تعالیٰ کی، شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. اور الفاظ کیا ہیں؟ انت اقرب الی رسول اللہ و شیجت رحم منہما وقد نلت من سے رہی معلوم ینالا. جنتی علی، جنتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے شان بیان کریں. عثمان، ابو بکر عمر کی شان تو اس سے زیادہ ہے، مرتبہ تو اس سے زیادہ ہے. لیکن سرکار دو عالم کی جو رشتہ داری اللہ نے تجھے دی، ابو بکر عمر کو نہیں دی. ساقی کوثر کی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں. اگلی بات اسحاق اکاڑی صاحب فرما رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ڈالا. اور اس بات کو بھی میں دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں. یہ تو قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوئی. میں کافی کو کھولنے لگا ہوں. ان کی چوٹی کی کتاب ہے کافی، کتاب
الروضہ ہے، الفاظ پیش کرنے لگا ہوں، عبارت پیش کرنے لگا ہوں، بایا رسول اللہ، کافی کتاب الروضہ، کتاب ان کی، قلم ان کا، پریس ان کا، بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے بیعت لی، وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى بِعُثْمَانَ، اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ آقا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، بے تکلفی کی کیفیت تھی، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، میرے بابا ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ، بات کر کے چلے گئے، پھر آقا لیٹے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، پھر پیارے عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، بات چیت کی، آقا لیٹے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، پھر پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، آقا کو پتا چلا پیارے عثمان ہیں، آقا اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے کو درست کیا۔ جب پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور جن کے بارے میں قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ علیہ جھوم جایا کرتے تھے، کون عائشہ، حمیرہ عائشہ، کون عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، کون عائشہ، صدیقہ کائنات عائشہ، کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کو مسواک چبا کے دینے والی عائشہ، کون عائشہ جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آئے، جن کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا۔ آقا میرے پاپا آپ لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ لیٹے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا، پیارے عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا عائشہ جس عثمان سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، محمد زمین پہ حیا کیوں نہ کرے؟ لوگوں پھر ان کے بعد درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہے، لوگوں کون علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا کے بیٹے، لوگوں کون علی جن کو سید الکونین نے اپنے پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، اور جس کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، جس کے لیے چادر بچھاتے تھے، پھر اللہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دو لختے جگر دیے، ایک کا نام حسن ایک کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ پاک نے جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجا، مجھے چار بندوں سے بڑی محبت ہے، علی منہم، علی اللہ کے ان چار پیارے بندوں میں سے لوگوں کون علی؟ جو شراب پینے والے، بھنگ پینے والے، چمٹا بجانے والے، بنگی شرابی، ان کا علی کوئی اور علی ہوگا؟ میرے علی، جس علی رضی اللہ تعالیٰ سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مواحد علی، مجاہد علی، مرحب کے ٹکڑے کرنے والے علی، کفر سے ٹکرانے والے علی، اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے علی۔ کعبہ کرم کی قسم ہے، آج شیر پاکستان کی موجودگی میں فاروق آباد میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ٹائم تو میں نے ذرا زیادہ لگا لیا ہے، جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے، اہل سنت کا بچہ زندہ ہے، ہم کراچی سے خیبر تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کو، علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، شہدائے کربلا کی شہادت کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بیگم کوٹ میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر صحابہ نہ ہوتے ہم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے فضائل صحابہ کا جلسہ نہ ہوتا، آج ہمارے درمیان میرے بعد وہ شخصیت آپ سے مخاطب ہوگی جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، سید الکونین کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے بے شمار دفعہ جیل کی سلاخوں کو چوما ہے۔ میری مراد شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات کیا مجھے بتاؤ، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو؟
नामूस सहाबा के लिए सबको लुटाने के लिए तैयार हो। मुझे फारूकाबाद में यज़दानी शहीद याद आ गए रहमतुल्लाह अलैह। मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मदीने दे चन तू मैं चन वार देवा, मैं औलाद भेना भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जग तू मैं जग वार देवा, ओदी जुत्ती तू मैं पग वार देवा। अहले हदीस का जब तक बच्चा बच्चा जिंदा है, मौलाना अब्दुल रज़ाक सईदी रहमतुल्लाह अलैह की रब कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हम अल्लाह की तौहीद बयान करते रहेंगे, इमाम कायनात की अजमत के डंके बजाते रहेंगे, सहाबा की अजमत बयान करते रहेंगे, शोहदाए करबला की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। ये काफिला शहीदों का काफिला है, बालाकोट के शहीदों का काफिला है, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी बेटों का काफिला है। ये काफिला अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी बेटों का काफिला है। ये काफिला मौलाना दाऊद गजनवी इस्माइल सल्फी से मोहब्बत करने वालों का काफिला है। जिंदा है ज़माने में फिदायान मोहम्मद, ताबिंदा रहेगा यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद हो लाखिदा, लाला गुल खिलता रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।